بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیل ناگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. پاکستان میں سیاست اس وقت ایک دلچسپ موڑ پہ داخل ہو چکی ہے. کچھ چیزیں سنگین ہیں اور کچھ دلچسپ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حوالے سے ایک چیز بڑی مشہور تھی کہ ان کے لوگ عمران خان کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہیں. الیکٹیبلز جو عموماً دوسری پارٹیوں میں ایک دم ٹوٹ جایا کرتے تھے وہ نہیں ٹوٹے. لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے پچھلا پورا ہفتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور اب تو پریس کانفرنسز کا پیس بڑھتا جا رہا ہے. بڑی لیڈرشپ چھوڑتی جا رہی ہے اور دیکھا جائے تو اس وقت صحیح معنوں میں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں. اسد عمر جیسے شخص کا پارٹی کا عہدہ چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ وہ بھی مزید اب فعال نہیں رہیں گے. مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خدا حافظ کہہ دیا. اسی طرح کئی اور بڑے نام، ملک امین اسلم. پھر پنڈی کی بات کریں تو فیاض الحسن چوہان، وہ کہتے ہیں جی مجھے خان صاحب نے سائٹ پہ لگا دیا. میں خان صاحب کی ٹیم میں صرف ایک فیلڈر تھا. تو کئی ایسے اتنے جو کہتے ہیں جی ہمیں 12واں کھلاڑی رکھا گیا. کوئی کہتا ہے جی مجھے عزت نہیں دی گئی. بہرحال لب لباب یہ ہے. ملکہ بخاری بھی کل مستعفی ہو گئی. تو اس ساری صورتحال میں لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی سفر ہے وہ بڑا تیزی سے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے اور اس کا آنے والے دنوں میں کیا اثر پڑے گا. آج کے پروگرام میں جو سب سے اہم بات ہم ڈسکس کریں گے، رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس ہوئی تھوڑی آج شام اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر لے جانا چاہیے کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست عمران خان ملوث ہیں. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے یہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. نون لیگ کے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے پابندی کی بھی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور آج وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور کراچی کے سٹیک ہولڈرز کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، کراچی کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی ہے، کراچی میں جو نئے منصوبہ جات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، کراچی جیسے بڑے شہر میں پانی کے سنگین جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، اس ساری صورتحال کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ کیا پی ڈی ایم اتحاد اب آگے مل کے آگے بڑھے گا کراچی میں. کیا پی ایم ایل این اپنے کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کرے گی؟ کیا ان کے کوئی جائنٹ وینچر ہوگا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو آج کے معزز مہمان سے ہم پوچھیں گے. اور ایک اور جو چیز ڈسکس کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے 226 لوگوں کے کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کیا ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ کل ایک پی ٹی آئی کے رہنما جو منعرف رہنما ہیں، سابق رہنما فیاض الحسن چوہان، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو سیف پیسج ملنا چاہیے کیونکہ باقی لوگوں کو بھی ملا. تو یہ بھی بہرحال آج کے پروگرام میں ہم اپنے مہمان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ نواب تیمور تالپور ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو میں یہیں سے شروع کروں گا کہ اب سے کچھ دیر قبل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں عمران خان صاحب پہ ملٹری کورٹس میں مقدمات چلنے چاہیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے؟ ایسے شخص کا جس نے ہماری عوام کو، ہمارے پاکستان کے شہریوں کو غلط اکسا کر اور کہیں نہیں پر ہمارے فوجی جو ڈپلائمنٹس تھی وہاں پر حملے کروائے، قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر پر حملے کرائے، ہمارے جو شہید تھے ان کی نشانیاں توڑوائیں، ہمارے جو شہید کپتان، اسکواڈرن لیڈرز، میجرز تھے ان کی جو ہے فوٹوز کو آگ لگوائیں. تو آپ اس کو کسی بھی حال میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاستدان کا ٹرائل نہ کریں. یہ ایک ٹیررسٹ کا ٹرائل ہو رہا ہے جس نے پوری کوشش کی ہے، انتھک محنت کی ہے پاکستان کی اکانومی کو ڈوبانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. پاکستان کے خلاف جتنا اس شخص نے اور اس کی پارٹی نے مل کے نقصان کیا ہے شاید ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی کبھی نہ کر سکیں. ٹھیک. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کو اب بحیثیت سیاسی پارٹی نہیں دیکھنا چاہیے اور عمران خان کو بھی ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں دیکھنا چاہیے. سر یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ کے لوگ اس پہ زیادہ اوپن بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اس کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے؟ آپ نے بالکل میری بات بڑے اوپنلی اور صحیح طریقے سے سمجھائی ہے کہ میں نہ ہی عمران خان کو ایک سیاستدان سمجھتا ہوں، نہ ہی وہ ایک سیاستدان ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، فاسسٹ جماعت ہے، ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن پروف کر دیا اس نے. تو میرے خیال سے اس پارٹی کو بھی اس ملک سے جتنا دور رکھیں، اس ملک کی سیاست سے جتنا الگ رکھیں،
اتنا بہتر ہے. آج ہمارے پاس بہت مشکل فائنینشیل وقت چل رہے ہیں, ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں ہینڈل کرنے کے لیے, اور اس ٹائم پر ایک ٹیررسٹ جماعت کو میرے خیال سے بین کرنا ہی بہترین علاج ہوگا اس کا. ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ای سی ایل پہ بھی پی ٹی آئی کے تقریباً 226 لوگوں کے نام ڈالے جا چکے ہیں. عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کر کے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے ای سی ایل میں ڈالا، کیونکہ میری تو نہ باہر پراپرٹی ہے نہ بزنس ہے، میں جب بھی چھٹیاں ہوئی تو شمالی پہاڑوں کا رخ کروں گا. تو کیا گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی ان کی طرف سے کوئی پیغام دیا گیا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس تناظر میں ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا؟ عمران خان کی فیملی، اس کے بیٹے، ان کی بیٹی، ان کی انڈکلیئرڈ بیٹی، یہ سب لندن میں ہی رہتے ہیں. ان کی سابقہ بیگم صاحبہ جمائمہ وہ بھی وہیں پر رہتی ہیں. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم ان کے پراپرٹیز کے سراغ لگا چکے ہیں. ان کے بیٹوں کے نام پہ جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہیں. اور جس طرح کا عمران خان انسان ہے، جس طرح سے اس نے یو ٹرن لیے ہیں، جس طرح سے اپنی ہر کمٹمنٹ کر کے بھاگا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب زیادہ جیلوں کو تو فیس کرنی سکتے، وہ گٹس ہے نہیں. اس میں یہ تک ہمت نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں جا سکے. کورٹ میں جانے کے لیے 10 دن کے ان کے ڈرامے چلتے ہیں. تو ایسے شخص سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ بھاگنے کی ضرور کوشش کرے گا. لندن بھاگے، امریکہ بھاگے، یا جنہوں نے ان کو پوری ان کی کیمپین سپانسر کی انڈیا نے، شاید انڈیا ہی نہ بھاگ جائے، کہ ہمیں یہ بھی شک ہے. ٹھیک. اچھا سر، اسی سے جڑا ایک سوال ہے کہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ شریف فیملی بھی باہر گئی، زرداری صاحب بھی باہر گئے، این آر اوز ہوتے رہے، ڈیفرنٹ موقعوں کے اوپر ہوتے رہے، اور آپ کو ساری تاریخ سے واقف ہیں. تو اگر عمران خان کو بھی کل ان کے ایک منرف ساتھی ہیں فیاض الحسن چوہان، وہ ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے، تجویز دے رہے تھے کہ عمران خان کو بھی سیف پیسج دیا جائے اور ان کی اہلیہ کو بھی انہوں نے ملک سے جانے دیا جائے. فیاض الحسن چوہان صاحب کی تجویز تھی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی اگر این آر اوز ملتے رہے، تو اگر خان صاحب کو بھی لیٹس سپوز اس میں کوئی تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی ان کو مل جاتی ہے، تو اس میں کیا برا ہے؟ ایک چیز تو میں کلیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ کہ صدر زرداری کبھی بھی بھاگے نہیں ہیں. وہ ایک بار چند ماہ کے لیے اپنے علاج کے سلسلے میں گئے تھے دبئی، اور جو ڈیٹ کہی تھی اسی ڈیٹ پر واپس آئے. اس ڈیٹ سے انہوں نے نہ ایک دن زیادہ کیا نہ ایک دن کم کیا. تو زرداری صاحب کبھی بھی ملک چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں. دوسری بات یہ، اگر ایک سیاستدان ہوتا، اس نے کوئی ایک آدھ غلطی کی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کہتی کہ اس کو ایک موقع دیا جائے. اگر وہ صرف پیسج مانگتے اس کو صرف پیسج دے. پر ایک شخص جس نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے، پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو ہارم کیا ہے، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا ہے، اگر اس نے کوئی پرسنل غلطی کی ہوتی تو میرے خیال سے معاف کرنے لائق تھی. جس نے میرے ملک کے ساتھ، میرے پاکستان کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کی ہے، میرے خیال سے اس کو ایک ایسا سبق سکھانا چاہیے تاکہ اگلی بار کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان کو یا پاکستانیوں کو گمراہ کر کے آپس میں لڑا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا سر، اب بات کرتے ہیں کراچی کی. آج کراچی کے مسائل پہ بلاول زرداری صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو بریف کیا، باقی کراچی کے سٹیک ہولڈرز بھی تھے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کراچی میں کیا اب ڈیولپمنٹ ہے جو اس موجودہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی پرانی حکومت کے اوپر کچھ منصوبوں کو لے کے تنقید بھی کی اور کہا کہ جی سابق وزیر اعظم نے، عمران خان صاحب نے توجہ نہیں دی اور اس کی وجہ سے کراچی پیچھے رہ گیا. تو اب اس وقت کیا جوائنٹ وینچرز ہیں، کیا چیزیں ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کراچی بدلے گا؟ کیونکہ آج بلاول صاحب نے کہا کہ وہ ملک کے وزیر خارجہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر جو انہیں واٹر ٹینکر سے پانی لینا پڑتا ہے. تو ایک عام آدمی کے ظاہرہ مسائل اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے کیا ورکنگ ہے، کیا پلانز ہیں، اور گورنمنٹ اگلے دنوں میں کیا کر سکتی ہے کراچی کے لیے؟ بڑی خوش آئین بات تھی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جب اپنی سپیچ شروع کی تو انہوں نے کہا جی یہ بڑے عرصے کے بعد ہمیں کوئی ایسا پرائم منسٹر ملا ہے جو کہ سندھ صوبے کے اور خصوصاً کراچی کے اور ہمارے باقی بڑے شہروں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے. تو دس واز اے ویری گڈ تھنگ. اور اس کے ایوز میں میاں صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ضروری ہوتا ہے کہ ماحول جو ہے آپ کے صوبوں کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اچھا ہو. فیڈرل گورنمنٹ کوآپریٹ کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا K4 کا، جس سے ہمارے سارے پانی کے مسئلے مسائل میجورٹی ایریاز کے وہ حل ہو جائیں گے. تو یہ K4 کا بھی جو پروجیکٹ ہے یہ لنگر آن کرتا آ رہا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے.
اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے، اور اس گراؤنڈ بریکنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے بعد جو علاقے ایسے رہ جائیں گے کراچی کے جہاں پر پانی نہیں آئے گا، اس لیے K5 کی بھی بات کی ہے. اگر K5 فیزیبل ہوتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں K5 کا منصوبہ ہمارے ساتھ سندھ کے ساتھ کرنے کو تیار ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا، پانی کی قلت ہے، کوئی ایسا ایشو آتا ہے، تو اس پہ بھی پرائم منسٹر نے ہدایت دی ہیں کہ جو اس کا آلٹرنیٹ ہے. آج کل ڈی سیلینیشن پلانٹ بہت ہیوج کوانٹٹی میں لگتے ہیں، ان کا بھی پروپوزل انہوں نے خود ہی فلوٹ کیا ہے. تو بہت سے ایسے مسائل تھے ہمارے جو بہت عرصے سے ہمارے موٹر ویز ایسے ہیں جن کے پیسے ہم نے دیے ہوئے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ کو پھر بھی نہیں بن رہے تھے. سندھ ٹو پنجاب کے ایسے رستے تھے، ان کی بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ جو رہے ہوئے ہیں بنا کے دیں گے. ہمارے جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا جس میں فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی، ان میں بھی کچھ ایسی ہیں جن میں فیڈرل گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ جو ان کے شیئر کے پیسے وہ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی پوری کریں گے. ٹھیک سر، بس آخری سوال میرا آپ سے کہ کیا کراچی میں، بلکہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، کراچی میں آگے جو یا سندھ کے اندر PMLN ماضی میں کراچی کی حد تک تھوڑی بہت کوششیں کرتی رہی، اپنے کینڈیڈیٹس وغیرہ بھی کھڑے کرتے رہے، تو اس دفعہ جو کوارڈینیشن آپ لوگوں کی لگ رہی ہے، جو پیار محبت بھی ہے حکمران اتحاد میں، تو اس سے لگتا ہے کہ کیا آپ کوئی آگے جوائنٹ وینچر کریں گے، یا سندھ میں یا بالخصوص کراچی کی حد تک PMLN اپنے بھی کینڈیڈیٹس دے گی، اور باقی بھی ظاہر ہے وہاں MQM بھی ہے، وہ بھی اس وقت آپ کی اتحادی ہے، پیپلز پارٹی اپنے سے ہے، پھر باقی وہاں پارٹیز ہیں، تو اس کے اوپر جو حکمران اتحاد ہے اس کی کراچی کی حد تک کی اسٹریٹجی پہ آپ کچھ بتا سکیں کہ یہ کیا ہوگا اگر الیکشن ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ جو پروجیکٹس ہیں پولیٹیکل لوگوں کے لیے یہ بڑے معنی رکھتے ہیں، یہ سیاستدان کیش کراتے ہیں، پارٹیاں کیش کراتی ہیں کہ جی ہم نے کراچی کو یہ دیا، ہم نے کراچی کے لیے یہ کیا، تو اس کا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اتحاد کے اوپر امپیکٹ آئے گا؟ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس پر کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے، پر اگر آپ میری ایڈوائز پوچھ رہے ہیں یا میری جو سیاسی سوچ بتاتی ہے، اس حساب سے جو شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد جو کوارڈینیشن ہے چیئرمین بلاول کی یا پریزیڈنٹ زرداری کی میاں صاحبان کے ساتھ، وہ بہت ہی اچھی ہے اور بہت ایک بہتر ان کی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم ہی کرے گی، پر آف کورس گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. اگر ہم انہیں چند سیٹ کراچی میں دے دیتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پھر سوچنا چاہیے گا، ہم لاہور میں بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. پچھلی الیکشن میں ہمیں زبردستی ہرایا گیا تھا پنجاب سے، پر پھر بھی ہم نے ساؤتھ پنجاب سے اچھی خاصی سیٹیں لی تھی. تو وی آر ہوپ فل ٹو گیٹ، اگر اس نمبر پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ بات کر سکتی ہے تو پھر میرے خیال سے ایک انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہم پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک سر، بس میرا آخری سوال آپ سے کہ جہانگیر ترین صاحب ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور تقریباً اس کے انہوں نے گفتگو کر لی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی پارٹی بنے گی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنا ڈیمیج کرے گی؟ ڈیفینیٹلی ساؤتھ میں آپ کی کچھ لوگ ہیں ساؤتھ پنجاب میں، ان کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے کہ وہ ترین صاحب کی طرف، پہلے بھی وہ ترین صاحب کے انفلوئنس میں PTI کی طرف کچھ لوگ آئے، اب ہو سکتا ہے وہ آگے جائیں. تو یہ اوورال نیشنل سینیریو میں اگر وہ نئی پارٹی بنتی ہے، PTI کے منحرف لوگ بھی جائیں گے، آپ کے لوگ بھی جا سکتے ہیں، نون کے لوگ بھی جا سکتے ہیں، تو اس پارٹی کو آپ موجودہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے لیے کیا تھریٹ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پاکستان، خصوصاً اگر آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں دو ہی سٹیک ہولڈرز ہیں اور دو ہی سٹیک ہولڈرز رہیں گے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک PML نون. یہ ایک نئی ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک پچھلی ایکسپیریمنٹ کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا رزلٹ آیا، کتنی تباہی ہوئی اس پچھلے فارمولا سے ہماری. پر میں سمجھتا ہوں جو ابھی ٹیم ہے جو ابھی لیڈ کر رہی ہے وہ بہتر لوگ ہیں، پاکستان کے ساتھ کم سے کم سچے ضرور ہیں. تو میں اس پارٹی کو بھی ویلکم کروں گا. اگر جو اچھے چہرے، چند اچھے چہرے PTI میں تھے، اگر وہ PTI کو چھوڑ کے وہ اچھے چہرے، وہ صاف ستھرے چہرے جو پاکستان کی دشمنی انہوں نے نہیں کی، اگر وہ اس میں جا کے ایک نئی پارٹی بناتے ہیں تو میرے خیال سے وہ کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ نواب تیمور تالپور موجود تھے، بڑی تفصیل سے گفتگو کی، تمام جو آج کے موضوع ہیں جو اس وقت کی ہیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر تفصیلی ہم نے گفتگو کی، اور جو دو چیزیں جو نواب صاحب کی گفتگو کا خلاصہ ہے جن کو میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکمران اتحاد جس طرح PMLN
یہ چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح انہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے اور 9 مئی کے واقعات کے بعد سے بالخصوص ایک آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور یہ جو واقعات ہیں ان کے پیچھے عمران خان اور ان کے چند لوگ ملوث ہیں، تو وہی کنسپٹ آج نواب صاحب کی گفتگو سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی انہی بنیادوں پہ سوچ رہی ہے کہ شاید جو عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اب پولیٹیکل پارٹی کے بجائے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ توڑ پھوڑ والی پارٹی، جلاؤ گراؤ والی پارٹی کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس سے آنے والے دنوں میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور دوسری جو چیز ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا عمران خان صاحب ملک سے باہر جا سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب خود تو اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن حکمران اتحاد کو لگتا ہے کہ شاید وہ ملک سے نکل سکتے تھے جس وجہ سے انہیں نو فلائی لسٹ میں ڈالا گیا۔ بہرحال ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ نواب تیمور تالپور تھے جنہوں نے 2-3 باتیں کہیں جن کے اوپر میں چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ میں لازماً بات ہونی چاہیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اب ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ملک سے باہر بھی نہیں جانے دینا چاہیے اور انہیں ملٹری کورٹس کا سامنا کرنا چاہیے، اور اسی طرح پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی یہی اگریسو بات چیت ہو رہی ہے۔ اور پھر آج قادر پٹیل صاحب کی جو پریس کانفرنس عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے تھی، اس کے اوپر بھی اس سیگمنٹ میں بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اگلے جو دن ہیں وہ پاکستانی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج سینیٹر سیف اللہ نیازی بھی پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے، ابرار الحق الگ ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جن کے بارے میں شاید یہ کہا جاتا تھا کہ کبھی عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن وہ بھی اپنا راستہ جدا کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اپنی جو آج میڈیا ٹاک ہے جو انہوں نے اپنے جس طرح سے وہ کرتے ہیں لائیو سوشل میڈیا پہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی ان کے کانفیڈنس تو بظاہر ویسا ہی ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ انہیں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ چیزیں اب ان کے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ حالات کس طرف جائیں گے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ثنا مرزا موجود ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ثنا، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اب آنے والے دن پی ٹی آئی کے لیے کیسے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ سیف اللہ نیازی جیسے جو خان صاحب کے انتہائی دست راز تھے انہوں نے بھی خیرآباد کہہ دیا، تو اب اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ عرفان آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ شاید سیف اللہ نیازی صاحب ہوں یا میرا خیال ہے ان سے بھی جو اوپر کی ٹیئر کی لیڈرشپ تھی جس میں شیری مزاری صاحبہ تھی اور اس کے علاوہ فواد چودھری ہیں، یا پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب، چلے وہ پارٹی انہوں نے چھوڑی نہیں کم از کم، لیکن اپنے آپ کو ریسٹرکٹ ضرور کیا انہوں نے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری سچویشن کو پاکستان تحریک انصاف نے فیس کرنا تھا اور یہ اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ضرور ایک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا انیشیٹو تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے ایک ایسا موقع حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو دیا کہ وہ تمام چیزیں جو وہ کرنا چاہتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، وہ انہوں نے آسانی سے کر لی۔ میرے حساب سے عمران خان صاحب نے اپنے پیر پر کلاڑا خود مارا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ 9 مئی کا انیشیٹو نہ لیا جاتا تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو سخت فیصلے پہلے سے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یا تو پاکستان تحریک انصاف کو بین کریں یا خان صاحب کو پالیٹکس سے مائنس کریں، اس کے لیے کوئی جواز فراہم کرنا تھا، اور اس جواز کے لیے وہ یا القادر ٹرسٹ کیس میں جا رہے تھے، فارم فنڈنگ کیس میں جا رہے تھے، ٹیریان کیس میں جا رہے تھے، لیکن ہر طرف سے ان کو سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہو وہاں سے ریلیف مل رہا تھا۔ اب سچویشن 9 مئی کے بعد ایسی ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں ان کی سٹینڈنگ بڑی ویک پوائنٹ پر چلی گئی ہے کیونکہ ملٹری کورٹس بن رہے ہیں۔ اس میں ایک بات کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے کہ جو آرمی سے ریلیٹڈ اسپاٹس تھے وہاں پر جن لوگوں نے بلوا کیا ان کے حوالے سے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ چلایا جائے گا، لیکن جو بھی ہے ایک پریشر بلڈ اپ ہوا اور ایک واضح لکیر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑھ گئی۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ خان صاحب کی پالیسی سے خوش نہیں تھے، لیکن بحالت مجبوری وہ خان صاحب کے ساتھ تھے کیونکہ ان کو پتا تھا اگر الیکشن ہوتا ہے تو خان صاحب کو ووٹ پڑے گا کسی نہ کسی حوالے سے، اس لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ لیکن جب وہ لائن کھینچی گئی کہ آیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کون ہے اور کون نہیں، تو زیادہ تر وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی لائے ہوئے تھے انہی لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کی، یا پھر وہ لوگ جو کہ صرف اپنے مفادات کی سیاست کرتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت پاپولرٹی
पॉपुलैरिटी में ऊपर है, इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद थे। हाँ, इसमें कुछ लोगों का जनरली नुकसान हुआ है पीटीआई को, जैसे शीरी मजारी साहिबा है या ये मुसर्रत चीमा साहिबा या ये लोग हैं जो कि बड़े डेडिकेटेड लोग थे और ये काफी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों को मैं लॉस नहीं कहूंगी क्योंकि उन्होंने पिछले 15 सालों में 4 पार्टियां बदली हैं। असद उमर साहब लेकिन आप नहीं समझती कि ये जो लोग हैं, चाहे फवाद चौधरी हैं या कोई भी इलेक्टेबल है, इनके बगैर तो पाकिस्तान में आपने देखा है कि ना कभी कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाई। यही लोग आए तो इमरान खान गवर्नमेंट में आए, तो इनके जाने से अगर कोई और नुकसान नहीं है तो कम से कम ये तो है कि इनकी सीटें तो, आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई के जो सेकंड या थर्ड टियर के लोग हैं जो उन इलाकों में टिकट लेंगे वो जीत पाएंगे इन लोगों से? देखिए, इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया जा रहा था तो उस वक्त भी 2018 से पहले भी मुस्लिम लीग काफ को भी बहुत तोड़ा गया, नून लीग से भी लोगों को लिया गया। जहांगीर तरीन साहब अपना जहाज लेकर घूमते थे और वो लोगों को इकट्ठा करते थे। मुस्लिम लीग काफ को तो यहाँ तक जाके DDISI और आर्मी चीफ को कहना पड़ा कि हमारी जमात में से लोगों को ना निकालें। आपको पता है परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है कि जी हमारे बंदों को तोड़ा जा रहा था। कहने का मकसद ये है कि किसी भी जमात में लोगों के निकलने से जमात खत्म नहीं होती। खान साहब के पास से भी अगर ये लोग जा रहे हैं तो ये सही कहा है महमूद रशीद साहब ने कि अगर गन साफ हो रहा है तो होने दें। असल इम्तिहान मेरी नजर में लोगों का जाना नहीं है, मेरी नजर में असल इम्तिहान ये होगा कि खान साहब की जमात के ऊपर बैन लगता है या फिर नहीं लगता और खान साहब को सियासत से मुआयस कर दिया जाता है या फिर नहीं किया जाता। क्योंकि अगर खान साहब इस पूरे प्रोसेस से गुजर गए तो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेकंड या थर्ड टियर की लीडरशिप बचे, लेकिन जो जेन्युइनली लोग बचेंगे जैसे यास्मीन राशिद साहिबा है वो कह रही है कि हम उनके साथ हैं, ऐसे ही कुछ लोग जरूर होंगे जो कि इन एनी केस खान साहब के साथ ही अपनी पॉलिटिक्स लेकर आए और उन्हीं के साथ खत्म करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब की पार्टी का असल इम्तिहान ये है कि वो पार्टी को चलाते कैसे हैं और बचाते कैसे हैं। मुझे जाती तौर पर लोगों के जाने से ये जरूर है कि ये लोग किसी न किसी पार्टी में जाएंगे, लेकिन खान साहब को ऑब्वियसली अगर इनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी तो इनको इनके रिप्लेसमेंट में लोग मिल भी जरूर जाएंगे। मेरे हिसाब से इनकी पॉपुलैरिटी अगर वापस आती है, असल इशू ये है कि 9 मई में जो कुछ हुआ उससे खान साहब और इनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आया है, असल धचका इनको वहां से लगा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये उस चीज के ऊपर काम करें जिस तरह कंडेमनेशन की बात की जा रही थी, तो खान साहब ने बहुत टाइम लगाया कंडेम करने में 9 मई के वाकयात। उन्हें टाइमली करना चाहिए था, बल्कि पहले दिन ही करना चाहिए था ताकि ये जो आपने बात की। अच्छा, दूसरा ये आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अब इस प्रेशर में जिसकी आपने भी बात की कि खान साहब के ऊपर भी है, उनकी पार्टी के ऊपर भी है, अब इससे निकलने के लिए क्या इमरान खान मुल्क से बाहर जा सकते हैं? क्योंकि ये बातें भी हो रही हैं, आज भी बड़े बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि शहबाज गिल तो पहले ही बाहर थे, उनको भी बाहर रोका गया, वो अमेरिका में शायद, और इसी तरह बाबर अवान साहब लंदन में गए और जुल्फी बुखारी पहले से लंदन में मौजूद हैं और वो वहाँ इमरान खान साहब के मामलात को कोशिश कर रहे हैं। लंदन में है नहीं, जुल्फी बुखारी साहब तो फरार हुए हैं। सॉरी आपकी बात मैंने कट कर दी। जी। तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि खान साहब अब ये कोई लंबा टाइम इसी सिचुएशन को फेस करेंगे, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलता है या जो भी होता है, या वो निकलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मेरे पास ये बड़ी ऑथेंटिक खबर है पीटीआई के बहुत ही ज़िम्मेदार शख्स से जो इस वक्त भी पीटीआई में, उनका ये ख्याल था कि खान साहब को अब ये मशवरा दिया जाने लगा है, पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं कि आप अब चले जाएं। लोगों को ये लगता है कि खान साहब निकल जाएं बाहर तो शायद हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और थोड़े टाइम के लिए हम साइड लाइन हो जाएं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरफ जाएंगे खान साहब? देखिए, अब असल में बात ये है कि खान साहब के हवाले से प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो ये कि अगर आपकी बात को एक तरह से दुरुस्त माना जाए तो खान साहब ने ट्वीट भी की है कि मेरी लंदन में या कहीं बाहर जायदादें हैं, ना मेरे एसेट्स हैं, ना कारोबार है। लेकिन उन्होंने उसकी अगली लाइन में ये भी कह दिया है कि मैं अपने बच्चों के साथ कहीं शुमाली इलाका जात कुछ टाइम के लिए चाहता हूँ, अगर मौका मिलता तो मैं घूमने जाता। तो उसमें उन्होंने 2 बातें कह दी है। एक तो उन्होंने ये बता दिया कि अगर मैं बाहर जाऊँ भी तो शायद बच्चों के साथ दिन गुजारने के लिए जाऊँ, और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी बाहर कोई स्टेक्स नहीं है कि मुझे बाहर जाके उनको बचाना पड़े। देखिए, अभी तक तो खान साहब के हवाले से ये चीज क्लियर नहीं है कि वो बाहर जाना चाहेंगे, क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं फेस करूंगा। लेकिन जैसे कुछ टाइम पहले ये बात गर्दिश कर रही थी कि खान साहब से कहा गया था कि या तो मिलिट्री कोर्ट्स को फेस करने के लिए तैयार रहें या कुछ टाइम के लिए मंजर से गायब हो जाएं।
खान साहब ने उस वक्त तो नो कर दिया, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 2 रोज के दौरान 16 अफराद या 8 अफराद गालिबन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से प्रोसीड करने जी, के 16 लिए अफराद, कमांडर साहब के 16 हवाले अफराद 16 हवाले किए गए हैं, तो उससे अब लगता ये है कि उन कोर्ट्स में अब प्रोसीडिंग शुरू होंगी, तो इवेंचुअली ये सारा का सारा जो कनेक्शन है वो खान साहब के पास जाकर कनेक्ट होगा। तो डेफिनेटली। मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी थोड़ा सा देर से समझ आ रहा है कि ये इवेंचुअली ये सारी चीजें उन्हीं के ऊपर आकर गिरेंगी या उन्हीं से ही आकर जुड़ेंगी, तो उनको किसी न किसी दिन कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और इन कोर्ट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते, और इसमें ठीक। सुप्रीम कोर्ट आपको बचा नहीं सकेगा या लाहौर हाई कोर्ट जहाँ से आपको रिलीफ मिलता है वहां से वो रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि अगर उनको ये लोग मशवरा दे रहे हैं कि वो बाहर चले जाएं, तो उनको कुछ टाइम के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत में तो ऑब्वियसली सब कुछ पॉसिबल है। जिस तरीके से जरदारी साहब को रिलीफ मिला, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा भेजा गया, तो खान साहब को भी अगर भेज दिया जाए तो कम से कम सियासी टेम्परेचर कम हो जाएगा। जी, कल फैजल हसन चौहान साहब ने भी ये बात की कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सेफ पैसेज दिया जाए। कल उन्होंने भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा। ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब फिर से मंजर-ए-आम पे आए और नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। आपके ख्याल से इस सारे मंजरनामे में एक तरफ काफ लीग ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जो लोग निकलेंगे वो उनकी झोली में गिरेंगे, लेकिन ऐसे में जहांगीर तरीन साहब भी सामने आ गए और उन्होंने भी एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप क्या नक्शा देख रही हैं आने वाले दिनों में, जो सियासी नक्शा क्या होगा? अगर इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं तो आपके ख्याल से क्या निज़ाम बनता नज़र आएगा आपको? देखिए, पहले तो बहुत से लोग ये भी डिबेट कर रहे हैं कि क्या अब वाकई अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप ये स्टेटमेंट सुने मुख्तलिफ इदारों के तो वो ये कह रहे हैं कि जो हालात 9 मई को हुए तो अब तो अक्टूबर में भी हमें इलेक्शन मुश्किल नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरा शगुन होगा, क्योंकि इलेक्शन जितना डिले होगा उतना ही इस कौम का भी नुकसान है और सिस्टम का भी नुकसान है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया कि ये सारी चीजों को किस तरीके से आगे प्रोसीड किया जाएगा, तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इससे हटके कि खान साहब के साथ क्या होता है, मेरा ख्याल ये है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेबल होने की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, मुझे कहीं पर भी गवर्नमेंट फंक्शनल नजर नहीं आती। एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम इम्पोर्टेंट फैसले इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के ही कंसल्टेशन से हो रहे हैं। 9 मई के हवाले से भी जो डिसीजन हुए, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बाद में हुआ, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पहले हुई, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस चीज को मैं कनेक्ट करूंगी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब जो है वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाली शख्सियत रहे हैं। एक खास मौके पर जब 9 मई का इंसिडेंट होता है, जहांगीर तरीन साहब उसके बाद जाके आपने देखा कि कोर कमांडर हाउस जाते हैं, सहाफियों से बात करते हैं, एकदम उनकी री एंट्री होती है। और ऑब्वियसली फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की उनकी बात बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन जो जनूबी पंजाब पे उनकी एक्सपर्टीज है वो अभी भी बदस्तूर मौजूद है। और मेरा ख्याल ये है कि उनके पास अलीम खान साहब या इस किस्म के दीगर लोग हैं, और चौधरी साहब वगैरह, जो कि पहले से इस गवर्नमेंट के करीब हैं। तो अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो उनकी कोई ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि पीटीआई को माइनस करके वो स्पेस जहां नून लीग कामयाब नहीं हो सकती, वहां पर हम उस स्पेस को ऑक्यूपाई करें और पीटीआई का अल्टरनेटिव दें। काफ लीग एक्चुअली पीटीआई का अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए उस स्पेस को ये पीटीआई या पीटीआई हकीकी के नाम से भी आपने देखा है कि एक पार्टी लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो स्पेस गैदर करना चाहते हैं जो एक्चुअली पीटीआई का, क्योंकि ये वही चेहरे लाएंगे जो अभी पीटीआई से निकल रहे हैं। तो आई थिंक जहांगीर तरीन साहब उसी फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक, तो यानी आपका ख्याल है कि उनकी एंट्री से सिर्फ पीटीआई के ही मुनरिफ लोग उनकी तरफ जाएंगे, या नून और पीपल्स पार्टी को भी कोई किसी जगह वो डैमेज कर सकते हैं? क्योंकि उमूमन आपको पता है कि हमारे मुल्क में ये भी एक कंसेप्ट है कि बाज़ों का नए आने वालों के ऊपर लोगों को ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, लोग अपने तौर पे भी कुछ कनेक्शन जोड़ लेते हैं कि शायद ये आएंगे या लाया जा रहा है या ये कुछ बड़ा कर जाएंगे, उस चक्कर में लोग आ जाते हैं उनके पास। और फिर जब जहांगीर तरीन जैसी शख्सियत हो जो कि फाइनेंशियली ज़ाहिर साउंड है, पूरी अपनी वो एफर्ट करेंगे, इनपुट लगाएंगे, और इलेक्शन तो खेल ही सारा रिसोर्सेज का होता है मोस्टली, आपको पता है इस चीज़ का। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर तो ये बजट बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये जो हम अगला 1 से 1.5-2 महीना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है अगर तो इलेक्शन होते हैं, तो ये गवर्नमेंट अगर आवाम को कुछ दे नहीं सकी इस बजट में या इसके बाद आने वाले दिनों में, तो फिर नून लीग के लिए इलेक्शन में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो नून लीग और मरीम नवाज साहिबा से जितनी मर्जी अच्छी कैंपेन करवा लें। और नवाज शरीफ साहब वापस भी अभी तक नहीं आए, इसी वजह से क्योंकि आवाम के सामने ऐसा कुछ है नहीं जिस बयानी को लेकर
کر وہ چلیں اور عوام کو بتائیں کہ یہ ان کی اچیومنٹ ہے. ٹھیک. تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگ شاید نون لیگ سے اتنا ان کی جماعت میں نہ جائیں اگر تو یہ گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے. لیکن اگر ایسی ہوا چلی کہ جہانگیر ترین صاحب آبویسلی پولیٹیکلی اگر موبلائز کرتے ہیں اپنے لوگوں کو, جلد سے جلوس کرتے ہیں, تو اس کی وائب سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان کو کس طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. لیکن دیکھنا اصل میں یہ ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کی جو پارٹی اگر تو بنتی ہے تو وہ عوام کے سامنے کیا منشور لے کر آتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ خان صاحب کی پارٹی کو ایوالو ہونے میں بڑا ٹائم لگا تھا, لیکن ترین صاحب اب کس طریقے سے پارٹی ایوالو کرواتے ہیں چند ماہ میں, یہ ضرور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا. بالکل. آخری سوال آپ سے میرا کہ جہانگیر ترین صاحب خود بھی کیونکہ اس وقت ڈسکوالیفائی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیا ابھی عدالتی اصلاحاتی بل آیا تھا سامنے, اس کے اندر یا کسی طرح سے وہ دوبارہ بحالی کی طرف جائیں گے؟ آپ کا کیا تجزیہ اس پہ؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ایسی امینڈمنٹس ہوئی تھی جو میں شاید ابھی ایگزیکٹلی ریکال نہیں کر پا رہی ہوں, لیکن اس میں نواز شریف صاحب, جہانگیر ترین جی صاحب وہ ہوئی تھی 184(3) آئی تھنک وہ تھا. ہاں بالکل. تو اس میں ان کو کافی ریلیف کی گنجائش موجود تھی, اور میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم میں واپس ضرور آنا چاہیں گے. دوسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم جہانگیر ترین صاحب کی پالیٹکس کو تھوڑا سا سمجھیں تو وہ کبھی بھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر ڈرائیو نہیں کرتے. ان کو مزہ صحیح معنوں میں اس وقت آتا ہے جب فرنٹ پر انہوں نے آگے کوئی ڈرائیور رکھا ہوا ہوتا ہے اور بیک سیٹ پہ بیٹھ کر اس کو انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں. اس میں وہ بہت ساری چیزوں کو اور آبزرو بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ مین اسٹریم میں آ کر کام کریں یا بیک سیٹ پر بیٹھ کے ان چیزوں کو مینیج کریں, ان کے لیے دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہیں. لیکن ہی از اے گڈ مینیجر. میں سمجھتی ہوں پرسنلی کہ وہ پولیٹیکل سسٹم کو مینیج اچھا کر سکتے ہیں, پارٹی کو اچھا مینیج کر سکتے ہیں. اس سے قطع نظر کہ وہ کوئی عہدہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. ٹھیک. بہت بہت شکریہ ثنا مرزا آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ سینئر اینکر اور تجزیہ نگار ثنا مرزا موجود تھیں. تفصیل سے ہم نے کچھ نکات جو اس وقت ہر ایک کے ذہن میں ہیں, جن پہ سب بات کر رہے ہیں, ہم نے تفصیلی بات کی اور ہم نے کوشش کی کہ جو انالیسس ہے نیوٹرل بیس کے اوپر کہ اس وقت جس جگہ پاکستان کی سیاست آ کے سٹرک ہوئی ہے, یہاں سے آگے کیا ہے. بظاہر تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں, اور لگ یہ رہا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ بیک فٹ پہ ہوگی, اور شاید کوئی ایسی ضرورت محسوس نہ ہو کہ ان کے ساتھ انہیں کوئی آفر دی جائے یا انہیں کوئی پیکیج دیا جائے یا انہیں کوئی سیف پیسیج دینا پڑے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ملک کے معاملات کو, ملک کے سیاسی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر کے آگے بڑھنے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ ضرور نکل آئے گا ڈائلاگ کی صورت میں یا کسی اور طریقے سے جس سے یہ معاملہ حل ہو. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اور سینسٹیو بات ہے وہ 9 مئی کی ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا پاکستان میں اور بالخصوص لاہور میں, اس کو دیکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے جو دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں, اور قوم کا بھی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اب اپنے شہداء اور اداروں کے ساتھ ہیں. پہلے جو صورتحال تھی وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی, لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد حالات میں یکسر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے, اور جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ اب اس طریقے سے عمران خان کے ساتھ نہیں رہا, بلکہ اب پبلک سینٹیمنٹ کے اندر جو افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے شہداء کے حوالے سے بھی ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے, اور لوگ اس کے حوالے سے پورے پاکستان میں نکل رہے ہیں. بڑی بڑی ریلیز ہو رہی ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, اور افواج پاکستان اور بالخصوص شہداء کی یادگاروں کے اوپر جو بے حرمتی کی گئی اس کو مسترد کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائے گی. لیکن جس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ نیازی نے استعفیٰ دے دیا, پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا, یہ اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 9 مئی کی حساسیت کو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ اب اس معاملے میں آگے جڑے رہنا شاید ان کے لیے مشکل ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, کل آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.